بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ لرننگ ود عمر فاروق میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آڈیٹر جنرل یا کنٹرولر جنرل آف پاکستان کی طرف سے حال ہی میں ایک ایڈورٹیزمنٹ جاری ہوا ہے 5 اکتوبر 2022 کے کراچی ایڈیشن ایکسپریس نیوز میں جونیئر آڈیٹر کی پوسٹ کا۔ آج کے ویڈیو میں ہم تفصیلی ان جابز کے اوپر بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ ایک اچھی جاب تلاش کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے یا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو برابر کرے اور اللہ تعالیٰ سب کو اچھی جاب سے نوازے۔ کچھ لوگ میرے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ پیشے کے اعتبار سے میں لیکچرر ہوں گورنمنٹ آف پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ کمپیٹیٹیو ایگزام کے حوالے سے میں خود ایک ایسپیرنٹ رہا ہوں، لہٰذا میری یہ خواہش ہے کہ وہ سارے لوگ جو ایسپیرنٹ ہیں ڈیفرنٹ پوسٹ کے لیے محنت کرتے ہیں، ان تک وہ تمام بنیادی چیزیں پہنچا دی جائیں جو میرے نالج میں ہیں یا جو میرے تجربے سے گزری ہیں۔ تو یہی میری خواہش ہوتی ہے، اس ویڈیوز کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک انفارمیشن، ایک سالڈ انفارمیشن پہنچ جائے کہ جاب کے لیے کس طرح سے تیاری کرنی ہے اور جاب کے بارے میں جتنی بھی ریلیونٹ انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کی طرف سے جابز اناؤنس ہوئی ہیں جونیئر آڈیٹر BS11 کے اندر۔ اگر ہم اس میں کوالیفیکیشن کی بات کریں تو BCom یعنی 14 سالہ تعلیم رکھی گئی ہے ان ساری جابز کے لیے، وہ اکاؤنٹنگ میں ہو، فائنانس میں ہو، بزنس ایڈمنسٹریشن میں ہو یا کامرس میں ہو، تو وہ سارے لوگ ہی ایلیجیبل ہیں اس جاب کے اپلائی کرنے کے لیے۔ ایج اس جاب کے لیے 18 سے 25 سال رکھی گئی ہے اور 5 سال کی جنرل ریلیکسیشن دی گئی ہے، یعنی 18 سے لے کے 30 سال تک میل اور فیمیل جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان جابز کے لیے، جونیئر آڈیٹر کی جابز کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اگر ہم پوسٹنگ کی بات کریں کہ ان جابز میں پوسٹنگ کہاں ہوتی ہے، تو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسز جو بنے ہوئے ہیں ان میں لوگ پوسٹ کیے جاتے ہیں، ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، یا پھر ہیڈ کوارٹر جو بنے ہوئے ہیں اکاؤنٹنٹ جنرل کے یا کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کے، وہاں پر ان لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم جاب ڈسکرپشن یا رسپانسبلٹی کی بات کریں تو یہ اس میں میں بعد میں بتاتا ہوں کہ ان کی جاب رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے۔ اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے ان جابز کے لیے؟ تو اپلائی کرنے کے لیے ایڈ کے اندر جیسا کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ کنٹرولر جنرل کی سائٹ ہے، وہاں پر جانا ہے، جتنی بھی ریلیونٹ انفارمیشن ہے اس کو فل کرنا ہے، فارم کو فل کرنا ہے، اور جو گورنمنٹ کے سرونٹ ہے وہ تھرو پراپر چینل اپلائی کریں گے۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہائر اتھارٹی سے یا کمپیٹنٹ اتھارٹی سے سرٹیفکیٹ لے کے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ کوئی بھی بندہ ہائر پوسٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے۔ تو اب آن لائن انفارمیشن فل کرنے کے بعد فارم کو جو ایڈریس دیا ہوا ہے اس ایڈریس کے اوپر آپ نے بھیجنا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے ان جابز کے اپلائی کرنے کا۔ اب اگر ہم بات کریں کہ ان جابز کے ٹیسٹ اور انٹرویو کس طرح سے ہوتے ہیں، تو جیسا کہ ایڈ میں بھی لکھا ہوا ہے، ایک تو کوالیفیکیشن لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد کمپیوٹر کا نالج لکھا ہوا ہے اور سپیڈ لکھی ہوئی ہے کہ 30 ورڈ پر سیکنڈ کے اعتبار سے ٹائپنگ کی سپیڈ یہاں پر مانگی گئی ہے۔ تو وہ بندہ جو اس جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے اس کو ضروری ہے کہ کمپیوٹر کا نہ صرف نالج ہونا چاہیے بلکہ اس کی سپیڈ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اب ٹیسٹ کا عموماً جو پارٹ ہے اس میں 2 چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ ایک جو سکریننگ کرنے کے لیے جنرل نالج کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، وہ 100 نمبر کا بھی ہو سکتا ہے اور 50 نمبر کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان میں سے جو لوگ پاس ہوں گے پھر ان کو ٹائپنگ کے لیے بلایا جائے گا، یعنی ان کا ٹائپنگ کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ عموماً یہ جتنے بھی ہیڈ آفیسز ہیں وہاں پر یہ لیا جاتا ہے۔
تو وہاں پر ٹائپنگ کا ٹیسٹ لیا جائے گا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ٹائپنگ کے ٹیسٹ کو پاس کریں ان کا فوراً سے ہی انٹرویو ہو جائے, یا ہو سکتا ہے وہ بعد میں ان کو کوئی ڈیٹ دے دیں کہ جو لوگ پاس ہیں وہ اس تاریخ کو آ کے انٹرویو میں بیٹھیں. تو جو یہ ٹیسٹ ہیں اس کے بعد انٹرویو ہے, اس کے بعد فائنل سلیکشن ہوتی ہے کہ جو بندے سلیکٹ ہو جاتے ہیں. فائنل سلیکشن کے بعد ٹریننگ کا مرحلہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے جو لوگ سلیکٹ ہی ہوتے ہیں. تو ٹریننگ عموماً 2 سے 4 ہفتے پہ مشتمل ہو سکتی ہے, 2 ہفتے کی بھی ہو سکتی ہے اور 4 ہفتے کی بھی ہو سکتی ہے, جو عموماً ہیڈ کوارٹر میں ہی کروائی جاتی ہے. اگر ہم بات کریں پے اینڈ الاؤنسز کی, تو BS11 جو 11واں اسکیل ہے اس کا جو تنخواہ ہے, بنیادی تنخواہ ہے وہ ملتی ہے, اور اس میں جو یوزول الاؤنسز ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. اس میں ایک ایکسٹرا الاؤنس بھی لگایا جاتا ہے تنخواہ میں, جس کو ہم پاس کہتے ہیں, یا پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کا ایک الاؤنس ہے, وہ اس میں لگایا جاتا ہے. تو BS11 کی جو تنخواہ ہے وہ اگر ہم موجودہ دیکھیں تو یہ تقریباً کو 30 سے 35,000 کے قریب بنے گی. اب اس جاب کے اندر جو ایک اچھی بات یہ ہے کہ 3 سال کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ان سارے لوگوں کو سینئر آڈیٹر کے پوسٹ کے اوپر پروموٹ کر دیا جاتا ہے. یعنی ان کا ایک سروس اسٹرکچر اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ 11 اسکیل میں ان کو انڈکٹ کیا جاتا ہے, اور 3 سال کا گزارنے کے بعد ایک سیٹسفیکٹری سروس گزارنے کے بعد ان لوگوں کو سینئر آڈیٹر کی پوسٹ کے اوپر پروموٹ کر دیا جاتا ہے, جو کہ 16 اسکیل میں ہوتی ہے. اس کے بعد لینتھ آف سروس کے اعتبار سے پھر نیکسٹ پروموشن بھی ہو سکتی ہے. اب جو مین بات ہے جس پہ ہم کریں گے کہ ان کی جاب رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے. جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ان لوگوں کو پوسٹ کیا جاتا ہے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسز جو بنے ہوئے ہیں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, وہاں پر یا پھر ہیڈ آفس میں ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اگر ہم بات کریں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کی, تو یہاں پر ڈفرینٹ سیکشنز ہوتے ہیں. کوئی تنخواہ کو ڈیل کرتا ہے, کوئی آڈٹ کو ڈیل کرتا ہے, کوئی پینشن کو ڈیل کرتا ہے, کوئی بینوولنٹ فنڈ کو ڈیل کرتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ سیکشنز وہاں پر بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان ڈفرینٹ سیکشنز میں کسی جگہ کے اوپر بھی ان کو لگایا جا سکتا ہے, ان سے کام لیا جا سکتا ہے. جیسا کہ آپ نام سے ظاہر ہے جونیئر آڈیٹر, تو اگر ہم مثال کے طور پہ فرض کریں کہ اگر جونیئر آڈیٹر کو ایک سیکشن دے دیا جاتا ہے, اسکولز کا سیکشن یا کالج کا سیکشن دے دیا جاتا ہے, تو اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر کالج کے امپلائیز ہوتے ہیں, ان کی سیلری کے سارے معاملات کو ڈیل کرنا اس کی ذمہ واری ہوگی. پھر سیلریز کو جاری کرنا ہی نہ صرف ذمہ واری ہوگی, بلکہ ان کے بارے میں جو سارا بجٹ ہے کہ کتنی سیلری وہ جاری کر رہا ہے اپنے اندر, جو لوگ ان کو الاٹ کیے گئے ہیں یا جو سیکشن الاٹ کیا گیا ہے, کتنی سیلری جاری کر رہا ہے اور کتنے لوگوں کی سیلری سٹاپ ہو رہی ہے. اگر کسی کا کوئی آڈٹ پیرا بنتا ہے, یعنی کسی کو سیلری زیادہ دے دی گئی ہے, تو اس کی سیلری کی ڈیڈکشن کرنا. اگر کوئی کنٹریکٹ کے اندر امپلائیز کام کر رہے ہیں, وہ جو جونیئر آڈیٹر ہے, جتنے لوگ اس کو الاٹ کیے گئے ہیں یا جو سیکشن الاٹ کیا گیا اس میں کنٹریکٹ کے اوپر لوگ امپلائی کام کر رہے ہیں, تو جب وہ پرماننٹ ہوتے ہیں تو ان کی سیلری کو کس طرح سے ڈیڈکٹ کرنا ہے اور کس طرح سے جاری کرنا ہے. تو یعنی جس سیکشن میں بھی ایک جونیئر آڈیٹر کام کر رہا ہوتا ہے, اس سیکشن کے اندر, اس سیکشن میں ساری انفارمیشن رکھنا اس کی ذمہ واری ہوتی ہے, اس سیکشن کا آڈٹ کرنا اس کی ذمہ واری ہوتی ہے, اس کا بجٹنگ کے بارے میں بتانا اس کی ذمہ واری ہوتی ہے. یعنی جس سیکشن کو ذمہ وار اس بندے کو ٹھہرایا گیا ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے, اور وہ ساری اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی پینشن میں کام کر رہا ہے یا ہیڈ آفس میں کام کر رہا ہے اور اس کو کوئی اکاؤنٹس کا سیکشن الاٹ کیا گیا ہے, تو وہ ان سارے معاملات کو ڈیل کرنے کا ذمہ وار ہوگا. اگر ہم جاب کے حوالے سے کہیں تو جاب ایک اچھی جاب ہے. اس میں جو آپ کا سارا کام ہے وہ ایک آفس کے اندر ہوتا ہے, آپ نے ایک آفس میں کام کرنا ہوتا ہے. تو جاب کے اعتبار سے اچھی جاب ہے. تو اگر آپ لوگ محنت کرتے ہیں, جو ان کا جی کے کا ٹیسٹ ہوتا ہے عموماً اس کو پاس کرتے ہیں اور پھر ٹائپنگ کا ٹیسٹ پاس کرتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے ایک اچھی جاب ہو سکتی ہے شروعات کے اندر. پھر آہستہ اگر آپ اس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو آپ کی جو پروموشن ہے وہ 17 اور ایون 18 اسکیل تک بھی ہو سکتی ہے, یعنی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے. بٹ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کس عمر میں اس ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں. اگر کوئی بندہ 25 سال میں ہی
اس ڈپارٹمنٹ میں آ جاتا ہے تو اس کے پاس 35 سال ہوں گے سروس کرنے کے، تو 35 سال میں وہ 18 اسکیل تک ایزیلی موو کر سکتے ہیں. بٹ اٹ ڈپینڈس، 16 اسکیل تو 3 ایئرس کے بعد ہی مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد 17 اور 18 میں لینتھ آف سروس کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے، تو وہ ڈپٹی اکاؤنٹس آفیسر کے طور پہ 17 اسکیل میں اور ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کے طور پہ 18 اسکیل میں اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے. تو یہ چونکہ آل پاکستان میں یہ پوسٹیں آئی ہوئی ہیں، تو جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ اس لحاظ سے اپلائی کریں گے، اور جو سندھ والے ہیں وہ اس لحاظ سے اپلائی کریں گے، بلوچستان والے یا کے پی کے والے یا اے جے کے والے وہ اس لحاظ سے اپلائی کریں گے. امید کرتا ہوں کہ جتنی بھی اس جاب کے حوالے سے انفارمیشن تھی یا میرے علم میں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب